اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات بار تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ منجی عالم بشریت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ کچھ ایام جو مخصوص ایام ہوتے ہیں بعض اہل البیت علیہم السلام کے شخصیات کے ساتھ، یا بعض ایام خود علماء جو جنہوں نے خدمت انجام دی ہے اس عنوان سے کچھ ایام بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم ان شخصیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خود یہ شخصیات جو ہے یہ بھی مہدویت کا حصہ ہے۔ اولاً خود اہل البیت علیہم السلام جن کا ایک گہرا ربط ہے وقت کے امام کے ساتھ، چاہے وہ کسی موقع پر مظلوم واقع ہوئے ہیں یا ان کو شہید کیا گیا ہے، یقیناً جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کا حساب لینے والا اور ان کے جو قاتلین ہے یا ظالمین ہے ان کو کفر کردار تک پہنچانے والے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور ایک اس عنوان سے بھی ضروری ہے کہ ان کے ذکر کو بلند کر دینا زمانہ غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس عنوان سے بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ان مناسبات کو، چاہے وہ ایام غم ہو یا ایام فرح ہو، ان میں جو ہے ہم ان کے ذکر کو بلند کریں، ان کا ذکر جو ہے برگزار کر دے محافل کی شکل میں یا مجالس کی شکل میں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور خود اس ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو زمانہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہمارا وظیفہ ہے کہ ایسا ہی ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اور مومن جب ان خود اہل البیت علیہم السلام کی یاد میں اپنے آپ کو حضرت کا منتظر سمجھتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے تو اس شخص کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے روایات میں۔ فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے، یہ جو منتظر ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے قیام باللیل ہو اور صیام بالنہار ہو، یعنی گویا یہ رہتا تو عام حالات میں ہے، صرف مولا کا منتظر ہے۔ اس قدر یہ بافضیلت ہے اس کی زندگی، اس قدر اس کے زندگی میں فیوز و برکات ہے کہ حتیٰ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ اس نے راتوں کو یہ گویا کہ عبادت خدا میں مشغول ہے، اور دن کے وقت جو ہے اس نے گویا کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے جو حضرت معصومین علیہ السلام سے یہ حدیث بہت مشہور ہے، جن کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ امت کی سب سے عظیم عبادت انتظار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، جس میں سے حضرت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، میں ہمارے شیعوں کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ خود ہمارے منجی کا جو انتظار کر رہے ہیں، یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ اور اس کے بارے میں نے جیسے عرض کیا کہ گویا یہ شخص ایسے ہے کہ جو قیام باللیل ہو، ہمیشہ راتوں کو جیسے گویا عبادت کر رہا ہے، یعنی اول لیل سے لے کر آخر لیل تک یہ شخص جو ہے وہ عبادت خدا میں گویا کہ مشغول ہے۔ اور روزہ جو دن کا وقت ہے، دن کے وقت اس کے لیے روزے کا حساب کیا جاتا ہے اور اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے یہ شخص جو ہے۔ تو اس عنوان سے میں نے عرض کیا کہ کچھ مناسبات جس عنوان سے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ خود وہ موضوعات جو ہے وہ اس موضوع سے جو ہے وہ خارج
نہیں ہے۔ مہدویت ایک نہایت ہی وسیع مضمون ہے اور اس پر جو ہے کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ علماء کرام نے سادہ عشرے علماء نے، نہ یہ کہ عام کسی شخص نے گفتگو کی ہو، بلکہ علماء کرام نے متجرب، جنہوں نے تجربہ ہے ان کا علوم کے اندر، تاریخ کے اندر، اور انہوں نے مختلف کتابوں میں، مختلف مذاہب کی کتابوں میں انہوں نے تحقیقات کیے ہیں، مختلف ادیان کی کتابوں میں انہوں نے تحقیقات کیے ہیں، وہاں پر جو ہے انہوں نے سادہ عشرے جو ہے اس موضوع پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ اہمیت اس قدر ہے کہ جتنی بھی اس کے اوپر گفتگو کی جائے بہرحال وہ کم ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے جید علماء میں سے جتنے بھی عظیم اور ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ حضرت کی حیات طیبہ یا حضرت کے فضائل کے باب میں، یا حضرت کے ظہور کے باب میں، یا حضرت کے رجعت کے باب میں، یعنی کوئی بھی ایک ایسا موضوع جو حضرت سے ان کا ربط ہو، ان پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے اور اس کی سفارش کی گئی ہے۔ خود حضرت جو ہے بارہا علماء سے یہ سفارش کر چکے ہیں اور یہ توصیہ کر چکے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ حتماً بحتماً جو ہے وہ لکھ دیں۔ یعنی بے شک یعنی اس سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے کتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ خود اپنے وسعت کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے کتاب کو تحریر کرتے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے بہرحال ہر شخص۔ تو یہ ایک امر مہم ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ ہماری امت کا جو امت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے عبادات میں سب سے عظیم عبادت یہی ہے کہ حضرت کے ظہور کا انتظار کریں۔ یہ نہایت ہی مشہور حدیث ہے اور مختلف ائمہ اطہار علیہ السلام سے مختلف طریقے سے یہ حدیث آئی۔ اچھا، جہاں پر حضرت امام جواد علیہ السلام سے یہ حدیث، جن کے راوی نہایت ہی صحیح السند حدیث ہے، نہایت ہی صحیح السند حدیث، قال الامام الجواد علیہ السلام مخاطبا عبد العظیم الحسنی، حضرت امام جواد علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں عبد العظیم حسنی علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ حدیث جو ہے ان کو تعلیم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان القائم منا، قائم جو ہے وہ ہم اہل البیت میں سے ہے۔ یعنی اس سے جو ہے انہوں نے ایک شبہے کا بھی جواب ہے کہ آج کل کے اس دور میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ میں جو ہوں وہ امام مہدی ہوں۔ یعنی ایسے اشخاص جو ہے وہ بسا اوقات یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو خود جو ہے وہ تمسخر ہوتے ہیں ان کی ظاہر کو دیکھ کے، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، پتہ نہیں دوسرے لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہوگا، امام جو ہے وہ واضح جو ہے لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ امام ہے، کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے رسول اللہ کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت تھی، امام کا جوہ جلال، امام کا علم، امام کی، یہ بھولا انسان جو ہے جس نے دعویٰ کر لیا ہے، یہ تو بیچارہ جو ہے ایک چھوٹا بچہ بھی تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام یعنی خود یہ شبہے کا جواب جو ہے کہ وہ ہم اہل البیت میں سے ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ گویا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان بھی کر لے، وگرنہ آج کے بعد جس طریقے سے علامات بتائے گئے ہیں امام کے لیے، اگر یہی اس سے سوال کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ کتنی زبانوں کو جانتے ہیں، وہ کہہ دے گا 5 زبانیں 6 زبانیں، تو آپ یہ کہو گے کہ بھئی دنیا میں تو بہت ساری زبانیں، سینکڑوں کی تعداد میں، آپ کو سب زبانیں آتی ہے؟ بیچارہ وہیں پر ہی پھنس جائے گا۔ اگر اس نے جھوٹ بول بھی دیا تو کسی شخص کو لا کے اس کے ساتھ وہ کرے، نہیں آتی وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ علم امام اور آگاہی امام جو ہے وہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان بھی کر لے، تو امام نے فرمایا کہ ان القائم منا، قائم جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم اہل البیت میں سے ہے۔ اور پھر امام جواد علیہ السلام نے فرمایا عبد العظیم حسنی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، فرمایا کہ اے عبد العظیم جان لے کہ هو المہدی الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ،
اس کا انتظار زمانے غیبت میں واجب ہے۔ یعنی اے عبدالعظیم حسنی، اگر آپ نے در کر لیا اس زمانے کو، جو کہ میں اور آپ کے لیے ہے، ہم در کر رہے ہیں، ہم در کر رہے ہیں اس زمانے کو، فرمایا کہ اگر اس زمانے کو در کیا گیا تو حضرت، بلکہ اس زمانے سے انتظار شروع تھا، زمانے غیبت سے پہلے بھی انتظار کا ایک سلسلہ تھا جس طریقے سے روایت میں ملتا ہے، لیکن خود اگر کوئی شخص زمانے غیبت کو در کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منتظر ہو جائے۔ یہ امر وجوبی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ وہ انسانی نہیں ہے کہ جو حضرت کے ظہور کا منتظر نہ ہو، چونکہ حضرت کے ظہور کا منتظر صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ یہ شخص صلہ رحم ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ خدا کی دین کو ہی نہیں چاہتا، کیونکہ دین کو آج کل کے اس دور میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مولوی ہے، یہ دین کو وہ کر لیں گے، غالب کر سکتے ہیں، تجربہ نہیں ہوا ان کا۔ خدا فرما رہے ہیں میں نے دین اسلام کو اس لیے اتارا ہے کہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مولوی ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، یہ مجتہد ہے، جو بھی ہے، کسی بھی دین کا بھی ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ کام؟ جواب آ جائے گا کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے بیچارے، یہ تو خود کیا کر سکیں گے، انہوں نے تجربہ کر لیا نا۔ جب سے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، انہوں نے کر لیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کو در کیا جائے جو ہمارے قائم کا زمانہ ہوگا، تو اس زمانے میں ضروری ہے کہ امام کا انتظار کیا جائے، یہ شخص کے اوپر ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُطَاعُ فِي ظَهُورِهِ، اور جب وہ حضرت ظہور فرمائے تو اس کی اطاعت ضروری ہے، مطیع مولا ہو جائے شخص، مطیع مولا نے جو کہہ دیا وہ کر دو، شک شبہ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے، امام نے جو فرما دیا نا آپ نے کرنا ہے۔ امام نے مثال کے طور پہ یعنی مطیع امر مولا کا مطیع، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ مولا کے امر کا مطیع ہو جائے کہ جو بھی کہے اس کو قبول کر لے، چون چرا کی بات نہیں کرنی ہے، چون چرا کی بات نہیں کرنی ہے، کیسے ہوگا، ایسے آپ نے کہا ہے تو یہ کفر ہے، جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھا اسی طریقے سے۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں امام نے فرمائی کہ اے عبدالعظیم حسنی، زمانے غیبت میں ان کا انتظار واجب ہے کہ آپ انتظار کرو۔ مولا بھی موجود نہیں ہے، موجود ہے لیکن آپ کی آنکھ جو ہے وہ بیچاری ہے، نہیں دیکھ رہے، ظاہری شکل و شمائل میں حضرت موجود نہیں ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کا انتظار کریں، ان کے ظہور کا انتظار کریں، اور جب ظاہر ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس زمانے کو اگر کوئی در کر لے تو فرمایا کہ یطاع، پھر آپ کو اطاعت کرنی ہے، پھر اطاعت کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اطاعت سے مراد یہ ہے، دیکھیں اطاعت تو ابھی بھی ضروری ہے، اطاعت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کیا ہے؟ وہی دین جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، یہ خود اطاعت ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے، اور پھر فرمایا کہ امام نے فرمایا رہنمائی کی، دیکھیں کس قدر واضح ہے یہ باتیں، کس قدر واضح ہے۔ یعنی خود میں عرض کروں کہ شیعوں میں بہت سارے اختلافات جو ہے وہ تھے ابتدا سے لے کر ہر امام کے دور میں خود شیعوں کے درمیان کچھ فرقے ایجاد ہوئے، اور اس کی وجوہات یہ تھے کہ بعض مثلا کسی امام کے امامت کے کسی اور امام کے امامت کے قائل ہو جاتے تھے، اور جو یہ 12 امام ہیں ان کی امامت کے منکر ہو جاتے تھے۔ مثلا خود زمانے حسنین شریفین میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جو اختلافات رکھتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رہا امام صادق علیہ السلام تک۔ پھر جو ہے سب سے زیادہ جہاں پر آپ بات سنتے ہیں فرقہ واقفیہ کے بارے میں۔ فرقہ واقفیہ سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے وہ وقف کر لیا، انہوں نے وہاں پر وہ ٹھہر گئے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک، اور امام رضا علیہ السلام کے امامت کے منکر ہو گئے، کہ جس میں سے خود اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ بھی منکر ہو گئے، جس میں سے علی ابن حمزہ بطائنی، علی ابن حمزہ بطائنی، اور یا جو ہے وہ ایک اور بہت سارے، اس میں سے اور بھی بہت سارے علماء تھے کہ
جنہوں نے انکار کر لیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے بس امامت یہاں تک تھی، اس کے بعد بعض نے کہا کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غائب ہو چکے ہیں، اور بعض لوگوں نے امام مہدی جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سمجھا کہ امام غائب ہو چکے ہیں، اب جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ پھر جب حضرت امام رضا علیہ السلام، انہوں نے ایک دلیل یہ بھی پیش کر رہے تھے کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں ہے، تو اس عنوان سے کہ چونکہ امام کا فرزند نہیں ہے، تو اس وجہ سے چونکہ حدیث میں جو ہے وہ امام کا جو ہے وہ امام پھر امام کا یہ باپ بیٹے ہوں گے، اس طرح امامت کا سلسلہ رہے گا۔ تو انہوں نے کہا چونکہ امام رضا علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں ہے، تو اس وجہ سے حضرت جو ہے نعوذ باللہ امام نہیں، جو بعد میں پھر حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، تو امام نے یہی فرمایا کہ یہ سعید ترین فرزند ہے کہ جس نے اپنی امامت کو بھی بچا لیا اور میری امامت کو بھی بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو یہ نور عین ہے یہ سعید ترین ہے، سعید ترین فرزند ہے، یہ اس نے اپنی امامت کو بھی بچا لیا۔ اس فرقہ ضالہ، فرقہ واقفیہ جو گمراہ کن فرقہ تھا، ان کے مقابلے میں ان کا حضرت کے ظہور کے بعد واضح ہو گئی بات کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، چونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو کوئی فرزند نہیں ہوگا، جو کہ امام جواد علیہ السلام ہے۔ البتہ امام رضا علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، میرا فرزند ہوگا، لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ایک چیز اس عنوان سے بھی تھی۔ امام نے رہنمائی فرمائی کہ قائم کون ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ واقفیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ امام یہ جو قائم ہے یہ حضرت کاظم علیہ السلام ہے، غیبت میں جا چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی کی تھی، کچھ اس طریقے سے کہ لوگوں کو یہ جھوٹ کہتے تھے کہ اس کمرے میں حضرت جو ہے انہوں نے منع کیا ہوا ہے اور اسی میں حضرت بیٹھے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے وجوہات تھے، خمس لینے کا طریقہ تھا یا یہ یا وہ، یہ سب چیزیں بہرحال موجود تھی۔ امام جواد علیہ السلام نے رہنمائی فرمایا کہ اے عبدالعظیم حسنی وہو ثالث من ولدی، وہ ہمارے اولاد میری اولاد میں سے تیسرا ہوگا، یعنی میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے امام علی النقی الہادی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، و ثالث جو تیسرا ہے وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ امام نے اس طریقے سے امت کی رہنمائی فرمائی کہ جیسے ہم کہیں گے نا ویسے ہوگا، وگرنہ ویسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے یہ کھڑا ہو جائے گا کہ میں امام مہدی ہوں۔ صحیح ترین حدیث جس میں فرمایا تیسرا ہوگا میرے اولاد میں سے، تیسری شخصیت حضرت امام مہدی قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پھر وَخَصَنَ بِالْإِمَامَةِ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کو نبوت پر مبعوث کیا اور ہمیں امامت پر خاص کر دی، امامت ہمارے ساتھ۔ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، کہا کہ اگر دنیا میں صرف ایک دن بھی رہ جائے، دنیا میں قیامت اور اس زندگانی میں، قیامت کے دن تک اس زندگی میں ایک دن کیوں نہیں رہ جائے، ایک دن رہ جائے، تو اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا اے عبدالعظیم، اللہ جو ہے وہ اس دن کو لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ، اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ امر حتمی ہے، گویا کہ امام جواد علیہ السلام حتمی ہے، کوئی شخص جو شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس عنوان سے کہ یہ دن جو ہے وہ اس قدر طولانی ہو جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ اس دن میں حضرت کا
یعنی اس قدر یہ دن جو ہے وہ طولانی ہو جائے. اللہ جو ہے اپنے خلیفہ کا ظہور کر دیں گے. حضرت امام معذرت چاہتے ہیں، کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ منقطع ہوئی. تو حدیث شریف کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام جواد علیہ السلام نے عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ جب ظہور کریں گے تو یہ ہمارا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو میرا تیسرا بیٹا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. اور پھر ایک دلیل لے کے آئے، اشارہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جریان کی طرف کہ جب حضرت موسیٰ اس اندھیری رات میں آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے جو کہ اس کے واجب النفقہ تھے، اور حضرت موسیٰ دیکھا کہ بہت زیادہ سردی ہے اور اندھیری رات ہے، تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک طرف سے جو ہے وہ دور سے کوئی ایک آگ نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے اس آگ کو لے کے آتا ہوں، اور اسی ایک رات میں جو ہے وہ لے آئے اور مشکل حل ہو گئی. امام نے ایک عجیب تعبیر جو ہے وہ پیش کی ہے. تو فرمایا کہ امام جو ہے آپ لوگوں کا وہ وَإِنَّ اللَّهَ يُصْلِحُ أَمْرِهِ فِي اللَّيْلَ كَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ كَلِيمِهِ موسیٰ، اس طریقے سے جیسے موسیٰ کلیم کی انہوں نے مشکل کو حل کر دیا تھا، جو کہ رسول تھے، نبی تھے. اسی طریقے سے اس امت کی مشکل کو بھی ایک نہ ایک دن حل کر دیں گے. اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا اسلوب ہے کہ اب جو ہے ہماری یہ ٹارگٹ ہونی چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام تشریف لائیں گے اور مشکلات جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. بے شک کہ ہزاروں مشکلات ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ جو ہے مختلف مشاکل کو کہتے ہیں، اور اس عنوان سے کہ ہماری ایک ذمہ داری خود حضرت کے ظہور کے لیے دعا ہے کہ ہم دعا کریں. اور وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.